تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم کو بتایا جا رہا تھا کہ انسان کی عقل جب پختہ ہوتی ہے تو وہ اپنی غلطیوں کو دہراتا نہیں ہے، توبہ کرتا ہے اور غلط عمل چھوڑ دیتا ہے اور پھر اس کو دہراتا نہیں۔ جبکہ انسان جب عقل سے عاری ہو جاتا ہے، جب وہ شہوتوں کا تابعدار، خواہشوں کے پیچھے جانے والا اور لالچ اور حرص کا قیدی ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ وہ عقل کو چھوڑ بیٹھتا ہے اور اپنی خواہشوں اور لالچ کے پیچھے چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اعادہ جس کو کہتے ہیں، ریپیٹیشن، وہ اس سے ہونے لگتا ہے۔ یہاں پر آپ بتاتے ہیں کہ ایک ایمان ہوتا ہے اور ایک وہم ہوتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے یقین اور ایک چیز ہوتی ہے وہم۔ اب یقین کے مدارج ہے، اس سے پہلے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تو اوپر کا جو درجہ ہے وہ بھی انسان بغیر دیکھے مانتا ہے، اور سب سے نیچے علم الیقین سے بھی نیچے آتا ہے وہم، وہ بھی انسان بغیر دیکھے، بغیر ثبوت کے اس پر یقین رکھتا ہے، وہ وہم ہوتا ہے۔ لیکن دونوں میں بنیادی طور پر فرق یہ ہوتا ہے کہ اوپر والی چیز یقینی ہوتی ہے، جس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور سب سے نیچے والی چیز جو ہوتی ہے وہ غیر یقینی ہوتی ہے، قیاس پر، اٹکل پر مبنی ہوتی ہے اور گھڑی ہوئی ہوتی ہے، من گھڑت باتیں، وہ ہے وہم۔ امیجن کر لیا جائے کہ ایسا ہوگا اور اس پر یقین کر لیں، وہ ہے وہم۔ ایک ہوتا ہے اوپر والی چیز کا نام رکھا جاتا ہے وشواس، اور نیچے والی چیز کا نام رکھا جاتا ہے اندھ وشواس۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جو وہم ہے وہ بھی ایک سکہ ہے، اور یقین ہے وہ بھی ایک سکہ ہے عقل کا۔ عقل کے دونوں سکے ہیں، دونوں بھی عقل کے ذریعے ہی انسان جا رہا ہے، لیکن یہ کھوٹا سکہ ہے وہم، اور وہ جو عقل سے حاصل ہونے والا ہے وہ کھرا سکہ ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ دونوں چیزیں بظاہر ایک جیسی معلوم ہوتی ہیں، ایمان اور وہم دونوں ماننے کے اعتبار سے ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں، لیکن ایک جیسی ہے نہیں۔ کھرے سکے اور کھوٹے سکے میں جو فرق ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ عقل ضد شہوت است اے پہلواں، آنکھ شہوت می تنت عقلش مخاں، اے بہادر انسان، اے پہلوان۔ یاد رکھ کہ عقل اور شہوت دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ عقل والا کبھی شہوتوں اور خواہشوں کے پیچھے نہیں جاتا، اور خواہشوں اور شہوتوں کے پیچھے جانے والا عقل والا نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جو شہوت کا چکر کاٹتا ہے، جو خواہشوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کو کبھی عقل والا مت کہو، وہ عقل ہوتی ہی نہیں۔ مولانا روم جس عقل کی یہاں پر بات کر رہے ہیں بار بار، اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ جو عقل انسان کو کامیابی کے راستے پر لے کر جاتی ہے، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ یہ عقل نہیں ہے۔ وہم خانش آنکھ شہوت را گداست، وہم قلب و نقد ذر عقل ہاست۔ جو شہوت کے پیچھے جا رہا ہے، جو خواہشوں کا بھکاری بنا ہوا ہے، اس کو وہم کہو۔ اصل وہم وہ ہے، وہم کی بنیاد پر انسان اپنی خواہشوں کے پیچھے جا رہا ہے، اور وہم کھوٹا سکہ ہے، جبکہ عقلیں خالص پیور گولڈ ہوتی ہیں۔ بے مہک پیدا نہ گردد وہم و عقل، ہر دورہ سوئے مہک کن زود نقل۔ اور وہم اور عقل، ان دونوں کے درمیان فرق کرنا ہے
کہ کون سی چیز وہم سے ہم اختیار کر رہے ہیں اور کون سی چیز عقل سے ہم اختیار کر رہے ہیں، کیسے پہچانیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی ایک کسوٹی ہوتی ہے، جیسے اصلی اور نقلی کو پہچاننے کے لیے ایک ٹچ سٹون ہوتا ہے، ویسے ہی ایمان جو عقل کا نتیجہ ہوتا ہے اور وہم جو خواہشوں اور شہوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے بھی کسوٹی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاؤں، جمعے کا دن مبارک دن ہے، اب یہ وہم ہے یا ایمان ہے، شہوت کی وجہ سے ہے یا عقل کی وجہ سے ہے، یہ کسوٹی پر دیکھیں گے۔ کیا واقعی جمعہ مبارک دن ہے؟ اسی طریقے سے کیا چہارشنبہ منحوس دن ہے؟ جمعہ مبارک دن ہے، چہارشنبہ منحوس دن ہے۔ اب اس کو کیسے پرکھیں گے؟ دیکھیے، کسوٹی آئے گی، ایک کسوٹی آتی ہے، کسوٹی آگے بتاتی ہے کہ جمعے کا مبارک دن ہونا یہ ثابت ہے، کسوٹی پہ ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ مبارک دن ہے، چہارشنبہ منحوس دن ہے، بدھ منحوس دن ہے، یہ کسی کسوٹی پر ثابت نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب جمعہ مبارک دن ہے یہ عقل نے بتایا، اور چہارشنبہ منحوس دن ہے یہ وہم نے بتایا۔ اب یہ کسوٹی کیا ہے؟ ہر دورہ سوئے مہک کن زود نخل، آپ کہتے ہیں کہ دونوں کو جلدی جلدی جا کر کسوٹی پر پرکھ کر دیکھو، کسوٹی کی طرف منتقل کرو، وہاں جانے کے بعد کسوٹی پر گھسنے کے بعد پتہ چل جائے گا اصلی کیا ہے اور نقلی کیا ہے، ایمان کیا ہے، وہم کیا ہے۔ ای مہک قرآن و حال انبیاء، چوں مہک مرخل برا گوید بیا، اور وہ کسوٹی ہے قرآن اور انبیاء کے احوال روحانی، انبیاء کی تعلیمات، انبیاء کا اسوہ۔ کسی بھی چیز کو قرآن پر اور انبیاء کے اسوے پر لے جا کر دیکھو، قرآن میں کچھ ہے، حدیث میں کچھ ہے، یا اہل اللہ نے کچھ کہا ہے، کچھ ایسا ثبوت ملتا ہے تو پھر وہ عقل والی چیز ہوگی، نہیں تو پھر وہم ہوگا۔ حال انبیاء سے یہاں پر آپ دو معنی مراد لے رہے ہیں، ایک تو ظاہری معنی، انبیاء کے روزمرہ کے معمولات کو دیکھنا، ان کی تعلیمات کو، ان کی احادیث کو، ان کی سیرت کو دیکھنا، ایک تو یہ ہو گیا۔ جیسے انبیاء کرام کے جو اعمال و افعال ہیں اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک کہلاتی ہے اسوہ، ایک کہلاتی ہے خاصہ۔ نبی کا وہ عمل جو صرف نبی کے لیے خاص ہے، دوسرا اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتا، دوسروں کو اس کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے، وہ خاصہ ہے۔ اور باقی جو عمل ہے وہ سب اسوے میں آتا ہے، اور اسوے کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین ہے نبی کا اسوہ، اس پر عمل کرو۔ اور خاصہ کسی چیز کے بننے کے لیے تو ایک مستقل الگ سے دلیل چاہیے کہ نہیں یہ نبی کا خاصہ ہے۔ جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ یہ نبی کا خاصہ ہے، وہ خاصہ نہیں بنے گا، وہ اسوہ ہی رہے گا۔ اس فرق کو سمجھیے۔ پھر اسوے میں بھی دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک کا نام دیا جاتا ہے سنت، ایک کا نام دیا جاتا ہے مسنون۔ حالانکہ سنت اور مسنون میں معنوی اعتبار سے کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، لیکن وہ اصطلاحی اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ مسنون ایسے عمل نبی کو کہتے ہیں جس پہ عمل کرنا امت کے لیے ضروری نہیں ہے، جیسے کہ اونٹ پر بیٹھ کر سواری کرنا ہے، جیسے کہ کھجور کھانا ہے، اس طرح کے بہت سارے اعمال ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ لیکن اگر کسی نے زندگی بھر کبھی اونٹ پر سواری ہی نہیں کی تو اس کے مسلمان ہونے پر، اس کے اعمال پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ ضروری نہیں۔ یہ ہے مسنون عمل، لیکن جو کرنا ہے وہ سنت ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر پھر ایک دو کیٹیگریز اور بنتے ہیں، ایک سنت موقدہ ہے، ایک سنت غیر موقدہ۔ موقدہ ذرا زیادہ تاکید والا ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے، گناہگار ہوں گے نہ کریں گے۔ تو بہرحال اس طریقے سے تو یہاں پر ظاہری حال انبیاء سے مراد یہ ہے کہ سیرت انبیاء، اور پھر ایک باطنی معنی مراد ہے جو احوال انبیاء ہیں، احوال روحانی، وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، روحانیت میں جو مقام حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے احادیث میں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہی ہے کسوٹی۔ ای محق قرآن و حال انبیاء، اور وہ کسوٹی کیا ہے؟ قرآن اور انبیاء کرام کی سیرت اور ان کا اسوہ۔
چوم حق مرخل برا گوید بیا. اب کسوٹی جب مارکیٹ میں آ جاتی ہے تو وہ پکار پکار کے سونے کو کہتی ہے آ جا میرے پاس آ جا، میں بتاؤں گی تو اصلی ہے یا نہیں ہے. کسوٹی پکارتے رہتی ہے سونے کو، آ جا آ جا آ جا. میرے پاس آنے کے بعد ہی پتا چلے گا تجھے کہ یہ عقل سے ہے یا وہم سے ہے. تاب بینی خیش را زاسی بے من کہ نئی اہل فراز و شیب من، تاکہ میں تیرے اوپر ایک ضرب ماروں اور تو کیا ہے تجھے پتا چل جائے اصلی ہے یا نقلی ہے. جب ٹچ سٹون کی ضرب پڑتی ہے سونے کے اوپر تب پتا چل جاتا ہے کہ اصلی سونا ہے یا نقلی سونا ہے. تو میرے فراز و شیب کا اہل نہیں ہے. یو آر ناٹ ورتھی آف مائی ہائر اینڈ لوور ڈگریز آف اسپرچویلٹی، اس کا اہل نہیں ہے. عقل را گر ارئی سازت دنیم ہم چزر باشد دراتش او بسیم. اگر آرا سا SAW سا آرا، اگر آرا عقل کے دو ٹکڑے کر دے تو بھی عقل کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نقلی سونے کے اگر دو ٹکڑے کر دیے جائیں تو اب اس نقلی سونے کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر اصلی سونا ہے اگر اس کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. چھوٹے چھوٹے پیسز بھی اگر کر دیے جائیں اصلی سونے کے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اصلی ہے. وہ آگ میں ڈالا جاتا ہے تب بھی اندر سے مسکراتا ہے کہ میں اصلی ہوں، ابھی بھی کچھ بن کے بتا سکتا ہوں. یہی تو اصلی سونے کے کمال ہے. اب یہاں پر آپ اس کو اور اچھا سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی مثال دے رہے ہیں. وہم مر فرعون عالم سوز را، عقل مر موسی جاں افروز را. فرعون کے لیے وہ فرعون جو عالم سوز ہے، جس کی شیطانیت سے دنیا میں آگ لگی، دنیا کو جلا دیا جس نے، وہ وہم ہے. فرعون اور موسیٰ، اب یہ دو مثالیں ہیں آپ کے سامنے، ایک وہم اور ایک عقل. موسیٰ عقل ہیں، فرعون وہم ہے. عقل مرموسی ہے جاں افروز را، اور جان کو منور کرنے والے، انسان کو چمکانے والے موسیٰ کے لیے عقل ہے. موسیٰ نے عقل کا راستہ اختیار کیا اور فرعون نے وہم کا راستہ اختیار کیا. اب یہاں پر اس کے بعد ایک شعر میں نے اس میں اضافہ کیا ہے، مثنوی میں نہیں ہے، میں نے اسی تسلسل میں ایک شعر بڑھایا ہے. بود راہ موسیم راہ فنا، جادہ فرعون بود راہ انا. میرا جو موسیٰ ہے اس کا جو راستہ ہے وہ فنا کا راستہ، اس نے فنا کا راستہ اختیار کیا. اور جادہ فرعون بدھ راہ انا، اور جو فرعون ہے انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ انا کا راستہ ہے. موسیٰ نے فنا کا راستہ اختیار کیا اور فرعون نے انا کا راستہ اختیار کیا. رفت موسیٰ بر طریق نیستی، گفت فرعونش بگو تو کیستی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فنا کے مقام پر جو آپ فنا کے طریقے سے روانہ ہوئے تو اب فرعون کو پسند نہیں آیا. یہ اللہ والے جب اپنے طریقے پر چلتے ہیں تو اللہ والوں سے دور رہنے والوں کو یا اللہ والوں کا راستہ جن کو سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سوال کا نشان لگ جاتا ہے. وہ کہنے لگتے ہیں یہ کیا ہے، ایسا کیوں کرتے، ویسا کیوں کرتے. گفت فرعونش بگو تو کیستی، تو فرعون ان سے کہتا ہے تم کون ہو موسیٰ، تم ہمارے سامنے ایسی باتیں کرتے ہو، تم ہو کون. گفت من اقلم رسول ذوالجلال، حجت اللہ امانم الزلال. تو موسیٰ نے کہا کہ میں تو عقل ہوں اور اس ذوالجلال مالک کا رسول ہوں. میں حجت ہوں، دلیل ہوں، اللہ کے وجود کی دلیل بن کر آیا ہوں اور گمراہی سے امن دینے والا بن کر آیا ہوں. میں وہ. گفت نے خاموش رہا کن ہائے ہو، نسبت و نام قدیمت را بگوئی. تو اس نے کہا چپ، بیکار باتیں مت کر، یہ تیری ہائے ہو جو ہے یہ ختم کر، اپنا پہلا نام بتا، اپنا نسب بتا، تو کون ہے، کہاں پیدا ہوا، کس نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا، کس کا بیٹا ہے وہ بتا.
گفت کے نسبت مرا از خاکدانش، نام اسلم کم ترین بندگانش۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نسب کی نسبت تو پوچھتا ہے، تو میری نسبت خاکدان ہے، میں مٹی کا بنا ہوا ہوں، میں خاک ہوں، خاک سے بنا ہوں، یہی میری نسبت ہے۔ میرا اصلی نام جو ہے وہ ہے کم ترین حقیر بندہ، میں بہت ہی کم ترین حقیر بندہ ہوں اللہ کا، یہی میرا نام ہے۔ بندہ زادہ آن خدا وندے وحید، زادہ اس پشت جواری و عبید۔ میں اس خدا کا غلام زادہ ہوں، بندہ زادہ ہوں جو کہ اکیلا ہے، وحید ہے، تنہا ہے، اس خدا کا بندہ ہوں، خدا کے بندے کا بیٹا ہوں۔ زادہ اس پشت جواری و عبید، اللہ کے بندوں اور بندیوں کی اولاد ہوں، مطلب اللہ کے بندے اور بندی کی اولاد ہوں، مطلب میں تو بندہ ہوں ہی، میرے ماں بھی بندی ہے، میرا باپ بھی بندہ ہے۔ نسبت اسلم سے خاک و آب و گل را داد یزدان جان و دل۔ میری جو اصل ہے، میری جو نسبت ہے، میرا جو نسب ہے جو پوچھتا ہے، وہ اصلی نسب تو میرا مٹی پانی ہے۔ تم کس سے پیدا ہوئے ہو؟ لوگ یہ نسب پوچھتے ہیں، تم کس سے پیدا ہوئے ہو؟ تو کہتے ہیں کوئی ماں کا نام لیتا ہے، کوئی باپ کا نام لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ماں باپ کا نہیں، میں کہتا ہوں کہ میری اصل بتاتا ہوں، مٹی پانی ہے، میں تو مٹی پانی سے پیدا ہوا۔ آب و گل را داد یزدان جان و دل۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی اور پانی کے اندر جان اور دل دے دیے، جان و دل عطا ہوئے ہیں اسی مٹی پانی سے بنے ہوئے پتلے کو۔ یہ انسان کی اصلیت ہے۔ مر جائے ان جسم خاکم ہم بے خاک، مر جائے تو ہم بے خاک ہے سہمناک۔ اے ظالم انسان، میرے اس مٹی کے بنے ہوئے جو جسم ہے، اس کا جو مرجع ہے، جو اصل ہے اس کی، وہ مٹی ہی ہے، تو میرا طریقہ وہی رہے گا۔ مٹی عاجزی والی ہوتی ہے، اسی لیے میں عاجزی اختیار کرتا ہوں، لیکن یاد رکھ تیرا مرجع بھی خاکی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ تو عاجزی اختیار نہیں کر رہا ہے، تو بھی مٹی سے بنا ہے، میں بھی مٹی سے بنا ہوں، میں مٹی کی طرح عاجزی اختیار کر رہا ہوں اور تو مٹی کی طرح عاجزی اختیار نہیں کر رہا ہے۔ اصل ما و اصل جملہ سرکشاں، ہست از خاکے و آراں صد نشاں۔ ہماری اصل بھی مٹی ہے، اور جتنے لوگ دنیا میں اکڑتے پھرتے ہیں سب کی اصل مٹی ہے، سب خاک سے بنے ہیں، اور اس کی 100 نشانیاں ہیں۔ مٹی سے بنے ہونے کی 100 نشانیاں ہیں، غور کرے تو تمہارے اندر جو غذا جاتی ہے وہ سب مٹی سے آتی ہے، مٹی سے بنتی ہے۔ اس طرح کی بے شمار نشانیاں ہیں کہ مدد از خاک می گیرت تنت، از غذائے خاک پیچت گردنت۔ تیرا جسم خاک سے مدد حاصل کرتا ہے، مٹی سے اگر مدد نہ ہو تو تم زندہ نہیں رہ پاؤ گے۔ ہر چیز دنیا میں جو تم کو کھانے کو مل رہی ہے سب مٹی سے آئی ہے، یہاں تک کہ تم گوشت کھاتے ہو وہ بھی مٹی سے ہی آیا ہے، کیونکہ جس جانور کا تم گوشت کھاتے ہو وہ تو وہی مٹی کی گھاس پھوس کھا کے پلا بڑا ہے، پھر آتا ہے مٹی۔ آپ اگر سبزیاں کھاتے ہیں تو بھی وہ مٹی سے آتے ہیں، اگر آپ گوشت کھاتے ہیں تو بھی وہ گوشت مٹی سے کھائی ہوئی غذا سے ہی بنا ہے۔ کدھر بھی جاؤ گھوم پھر کر آ کر پھر مٹی میں ہی چلے جاؤ۔ یہ جو تیری گردن موٹی ہوئی ہے نا، یہ وہی مٹی کی غذا کھا کر ہوئی ہے۔ آج تو جو اکڑ رہا ہے یہ مٹی کی صفت نہیں ہے، مٹی تو اکڑنے والی نہیں ہوتی، مٹی تو زمین پہ ہوتی ہے، بکھری پڑی ہوتی ہے، لوگ اس کو روند کر پھرتے رہتے ہیں۔ خاک ساری تو اصل مٹی میں ہوتی ہے، اور انسان مٹی سے بنا ہے، تو پھر مٹی کی صفات ہونا چاہیے نا انسان میں۔ چون اود جامی شود او باز خاک، اندراں گورے مخوف سہمناک۔ اور پھر جب تمہاری روح نکل جائے گی جسم میں سے، روح تو اس دنیا کی چیز ہے، وہ آئی ہے آپ کے جسم میں، ایک وقت تک آپ کے جسم میں رہے گی اور پھر جسم میں سے نکل کر چلی جائے گی اپنی دنیا میں، اپنے گھر میں۔ اس کے بعد تمہارا جو جسم بچ جائے گا وہ پھر کہاں جائے گا؟ پھر مٹی میں ہی جائے گا۔ اب جو لوگ مٹی میں دفن نہیں کرتے ان کا جسم میں مٹی میں ہی جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ جلانے والے بھی اگر کوئی
جنازے کو جلاتے ہیں، میت کو جلاتے ہیں، تو جلنے کے بعد کیا ہوتا ہے، جو اس کا پانی والا جو حصہ ہے وہی جلتا ہے، سوکھتا ہے، باقی جو مٹی والا حصہ ہوتا ہے وہ تو جلتا ہی نہیں ہے، وہ تو بچ جاتا ہے، پھر اس کو استھیوں کے نام سے پھر دریا میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ مٹی میں ہی چلا جاتا ہے۔ تو کچھ بھی کریں، کیا بھی کریں، کوئی بھی اختیار کرے راستہ، اینڈ تو مٹی ہی ہے، اسٹارٹ مٹی ہے، اینڈ مٹی ہے۔ اندراں گورے مخوف سہمنا، تمہارا جو آخری ٹھکانہ ہوگا وہ بھی ڈراؤنی خبر میں ہوگا، خوفناک۔ ہم تو وہ ہم ما و ہم اشباہ تو، خاک گردن دو نمانت جاہ تو، تم بھی ہم بھی اور تم جیسے جتنے بھی ہیں دنیا میں سب خاک ہو جائیں گے، اور پھر یہ جو تمہارا رتبہ ہے، یہ جاہ و تمکنت ہے، یہ پاور ہے، یہ اقتدار ہے، یہ حکومت ہے جس پہ تو اکڑ رہا ہے، یہ کچھ رہنے والا نہیں ہے، سب ختم ہو جائے۔ گفت غیر ای نسب نامیت ہست، مر تو را آن نام خود اولا ترست۔ اس نے کہا یہ جو نسب تو نے بتایا ہے نا موسیٰ، یہ تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر اس کو رکھو، لیکن تمہارا ایک نام ہے، تمہاری ایک اصلیت ہے، وہ بتاؤ۔ وہ نام جو تم کو ملا ہے نا، وہ زیادہ بہتر ہے بتانا۔ یہ سب ہر انسان کی کوالٹیز بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اپنی کوالٹی بیان کرو، تم کس کے بیٹے ہو، کہاں پلے ہو، تم تو میرے غلام کے بچے ہو، تمہارے جو باپ تھے وہ تو میرے پاس غلامی کرتے تھے۔ بندے فرعون و بندے بندگانش، کے عزو پرورد اول جسم و جانش۔ تو فرعون کا غلام ہے اے موسیٰ، بلکہ فرعون کے غلام کا غلام ہے۔ کہاں سے پرورش پائی تو نے؟ میرے ہی محل میں تو پیدا ہوا، میرے ہی غلام نے تجھے پالا پوسا، اور میرے سامنے آ کر کھڑے رہ کر بولتا ہے، تکبر انانیت سے مجھے روکنے کی کوشش کرتا ہے، ایک خدا کو ماننے کی بات کرتا ہے۔ اب یہ فرعونیت اسی کو کہتے ہیں نا، فرعونیت بتائی جا رہی ہے۔ بندے یاغی و تاغی و ظلوم، زی وطن بگریختہ اسفیل شوم۔ اے موسیٰ تو یاغی ہے، ہاسٹائل ہے، ایک نسخے میں یاغی ہے، ایک نسخے میں باغی ہے۔ باغی تو آپ جانتے ہیں بغاوت کرنے والے کو کہتے ہیں، اور تاغی سرکش، بہت سرکشی کرنے والا، اور ظلوم گمراہ۔ تو اے موسیٰ تو گمراہ ہے، تو سرکش ہے، تو باغی غلام ہے، تو اپنے برے کاموں کی وجہ سے ہی وطن چھوڑ کے بھاگا تھا۔ بچپن میں تجھے میرے محل میں پلنے پوسنے کا موقع ملا، اس کے بعد کیا ہوا، تو بھاگ گیا تھا، اسی وجہ سے، تیرے برے کاموں کی وجہ سے۔ خونیو غداریو حق ناشناس، ہم بری اوصاف خود می کن قیاس۔ تو خونی ہے، قاتل ہے، تو غدار ہے، حق کو نہ پہچاننے والا ہے، یہ ہے تیری اصلیت۔ تو کیا اصلیت بیان کر رہا ہے اپنی؟ مٹی، خاک، یہ وہ، یہ سب نہیں، یہ ہے تیری اصلیت، یہ اوصاف ہیں، اس کے اوپر قیاس کرو تم کیا ہو۔ یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا۔ در غریبی خار و درویش و خلق، کے ندانستی سپاہ سے ماؤ حق۔ چھپ چھپ کر اب تک تو ادھر ادھر بسیرا کرتا رہا، ہر طرف ذلیل اور محتاج ہوتا رہا، تیری حالت خراب ہوتی رہی، تو نے ہماری شکر گزاری کو سمجھا نہیں، ناشکری کی، اور ادھر ادھر در بدر پھرتا رہا۔ اب آیا ہے میرے پاس۔ نبیوں کے ساتھ ایسی گفتگو کرنے والے کو اسی لیے تو فرعون کہتے ہیں۔ گفت ہاشا کے بوت با آملیک، در خداوندی کسے دیگر شریک۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیری یہ گفتگو اے فرعون، اللہ مجھے اس سے بچائے، میرے لیے سب کچھ تو میرا خدا ہے، وہی میرا مالک ہے، اور اس مالک کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، میرے خدا کی خدائی میں کوئی دوسرا شریک ہو نہیں سکتا، تو اپنے آپ کو خدا ہونے کے دعوے کرتا ہے، میں کہاں سے ماننے والا یہ؟ واحد اندر ملک پورا یار نے، بندگان اشرا جزو سالار نے، وہ اپنی سلطنت میں، اپنی حکومت میں، اپنی حکمرانی میں اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے اس کا۔
اور اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اپنی خدائی چلانے میں اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو اس کے بندے ہیں، اس کے ریل بندے ہیں، اس کا اصلی سردار، اصلی مالک، اصلی خالق، اصلی رزاق، اصلی بندہ پرور صرف وہی ہے، اور اس کے بندے اس کے سوا کسی سے امید بھی نہیں لگاتے۔ اب اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے میں کھڑے رہ کر ڈیرنگ کے ساتھ حق پر بلا رہا ہوں اور تیری سرکشی کا ذکر کر رہا ہوں، یہ جو میری بے خوفی ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، میں تو نہتہ آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ طاقت ہے، نہ کچھ ہے، اور تو اتنے بڑے کروفر کا بادشاہ ہے، دنیا پر تیری حکومت ہے، کیا کیا نہیں ہے تیرے پاس۔ تھوڑی عزت، تھوڑی جاہ، تھوڑی حکومت جب کسی کے پاس آ جاتی ہے نا، تو ہم لوگ حق بات کرنے کے لیے ہمت نہیں جٹا پاتے، جبکہ ان کے ہاتھ میں ہی بہت کچھ نہیں ہوتا، ان کے سامنے بھی حق نہیں بول پاتے۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کی ڈیرنگ کا اندازہ کیجئے، فرعون جیسا بڑا حکمران ہے اور اتنا ظالم اور سرکش، اس کے سامنے کس قدر دلیری کے ساتھ حق کی بات کر رہے ہیں۔ اب موسیٰ کو ڈر نہیں ہے کسی کا، اب ان کی نظر اللہ پر اتنی ٹکی ہوئی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اب جو کرے گا اللہ ہی کرے گا، یہ کیا کر سکتا ہے میرا۔ نیست خلقش را دیگر کس مالکے، شرکتش دعویٰ کند جز حالکے۔ اس کی مخلوق میں اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی مالک نہیں۔ مالک جب میرے پاس آ گیا ہے، میرے فیور میں آ گیا ہے، تو یہ بندوں اور غلاموں سے مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی ہی بڑی سلطنت کا مالک ہوگا تو، لیکن تجھ سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے ہی نہیں، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ تو میرا ہے، کوئی اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا تو سوائے بربادی کے کچھ نہیں ہوگا۔ نقش او کرداست و نقاش منوست، غیر اگر دعویٰ کند و ظلم جوست۔ میری صورت بھی اسی نے بنائی ہے، اور وہی میری صورت کو اچھا بنانے والا یا برا بنانے والا ہے، جو کرنا ہے وہی کرے گا۔ اگر میری زندگی اچھی گزرنی ہے تو وہی کرے گا، اگر میری زندگی بری گزرنی ہے وہی کرے گا۔ اگر مجھے سرخ روئی دنیا میں حاصل ہونا ہے تو اسی کی وجہ سے ہوگی، اور اگر دنیا میں میرا نقصان ہونا ہے تو بھی اسی کی طرف سے ہوگا۔ اب تو مجھے ڈرائے گا، میں تجھے قتل کر دوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا، زندہ درگور کر دوں گا، جو کہتا ہے کہہ لے، جو کرنا ہے کر لے، لیکن میں جانتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا۔ اور اگر کوئی دوسرا یہ دعویٰ کرے کہ میں بھی اللہ کی طرح یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، تو وہ تو بہت بڑا ظالم ہے۔ تو نتائی ابروئے من ساختن، چو توانی جان من بشناختن۔ تو میری نہ عزت بنا سکتا ہے، نہ میری عزت بگاڑ سکتا ہے، تو مجھے پہچان ہی نہیں سکتا کہ میں کون ہوں۔ بنانا بگاڑنا تو بہت دور کی بات ہے، تو حقیقت میں مجھے جانتا بھی نہیں ہے، بلکہ آن غدار و آن طاغی توئی، کہ کنی باحق تو دعوی دوئی۔ بلکہ اصلی غدار اور اصلی سرکش تو ہے، جو خدا کے ساتھ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، جس نے تجھے بنایا اس کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو مجھے سرکش اور مجھے ظالم کہتا ہے، اصلی ظالم، اصلی سرکش تو ہے۔ اتنے بڑے بادشاہ کے ساتھ، جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کی حکومت ہے، آنے واحد میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ایسے اشارے سے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ ایسے سرکش بادشاہ کے سامنے جا کر تو ہے اصلی غدار، تو ہے اصلی ظالم، یہ کہنا کوئی مذاق ہے؟ سوچیے آپ، اس کو کہتے ہیں موسیٰ۔ گر بے کشتم من اوانے را بسہو، نئے برائے نفس کشتم نئے بلہو۔ اب اس گفتگو کے دوران فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر ایک تانا کسا تھا، وہ تانے کا یہاں ذکر آپ نہیں کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا ڈائریکٹ جواب دے رہے ہیں۔ فرعون نے تانا کسا تھا کہ تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، اللہ کا نمائندہ کہتے ہو، تم نے تو ایک آدمی کا قتل کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور تھے، اور ایک مرتبہ ایک شخص کے ساتھ کسی معاملے میں
موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک تماچا مار دیا، اور وہ جس کو تماچا موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا وہ بہت کمزور آدمی تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی طاقت کی تاب نہیں لا سکا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک تماچا مارا، وہ تماچے کی شدت سے وہیں مر گیا۔ تو حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا اس کو اس طرح سے قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اس سے ہو گیا۔ تو اس کا چونکہ تانا دیا تھا فرعون نے، تو اس کا جواب موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ اگر میں نے ایک ظالم کو بھولے سے مارا، حالانکہ وہ شخص ظالم تھا، کوئی معصوم آدمی کو، کوئی بے گناہ آدمی کو بھی تماشا نہیں مارا، میں نے ظالم کو مارا، اور وہ بھی قتل کرنے کے ارادے سے نہیں مارا۔ نئے برائے نفس کشتم نئے بلہ، نہ میں نے اپنی ذات کے لیے اس کو مارا، نہ کوئی کھیل تماشا کرتے ہوئے مارا، اس کو سبق سکھانے کے لیے مارا، اور مجھے کیا معلوم تھا کہ ایسے ہی مارتے وہ مر بھی جائے گا۔ من زدم مشتے و ناگہ او فتاد، آنکھ جانش خود نبود جانے بداد، میں نے تو صرف ایک مکہ مارا تھا اس کو، وہ گر پڑا، اس کے اندر اصلی جان جو رہتی نا وہ نہیں تھی، اسی لیے چلی گئی۔ اب یہاں پر دو باتوں کا ذکر کر رہے ہیں، ایک تو اس آدمی کی چونکہ ظاہری طور پر کمزوری تھی، فزیکلی بہت کمزور تھا، موسیٰ علیہ السلام کے مکے کی تاب میں لا سکا، ایک دوسرا جو اصلی جان ہوتی ہے، روحانیت والی جان، وہ بھی نہیں تھی اس کے اندر۔ تو موسیٰ علیہ السلام جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور تھے، روحانی اعتبار سے تو خیر کیا پوچھنا۔ اب یہ دونوں طاقتیں مل کر ایک ایسے کمزور آدمی کے اوپر اس کا اثر ہوا جو جسمانی اعتبار سے بھی ویک ہے اور اسپریچولی بھی ویک ہے، تو یہی تو ہونا تھا۔ من سگے کشتم تو مرسل زادگاں، صد ہزاراں طفل بے جرم و زیاں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے غلطی سے ایک ظالم کو مارا، وہ بھی قتل کے ارادے سے نہیں مارا۔ تو اس پر تانا دیتا ہے، جبکہ تو نے بنی اسرائیل میں کتنے سینکڑوں لوگوں کا قتل کیا ہے، میں نے تو صرف ایک کتے کو مارا ہے، اور تو نے تو انسانوں کو تہ تیغ کیا ہے، ہزاروں کو، وہ بھی بنی اسرائیل۔ اسرائیل اصل میں یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو مارا تو نے، اور وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں مارا، لاکھوں بے خطا اور بے قصور بچوں کو تو نے چھوڑا نہیں۔ اب تو میرے سامنے کہتا ہے، یہ تانا دیتا ہے، کشتئی و خون شاں در گردنت، تاچ آیت بر تو زیں خون خوردنت، جتنے قتل تو نے کیے ہیں ان سب کا خون تیری گردن پر ہے۔ دیکھیں گے قیامت کے دن اس کا کیا وبال تجھ پر آ پڑنے والا ہے، جو حرکتیں تو نے کی ہیں۔ کشتئی ذریت یعقوب را، بر امید قتل من مطلوب را، تو نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو تک نہیں چھوڑا، ان کو بھی قتل کیا ہے، جبکہ میرے ہاتھ سے جو قتل ہوا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور تو اس کی بات کرتا ہے۔ پوری تو حق مرا خود برگزید، سر نکوں شد آنچ نفست می پزید، تیرے اندھے پن کے لیے، تیرا جو اندھا پن ہے، ایمان کی روشنی نہیں ہے تیری آنکھوں میں، اس کے لیے خدا نے مجھے چنا ہے۔ اگر تو ایسا ظالم و سرکش نہ ہوتا تو تیرے پاس اللہ تعالیٰ مجھے نہیں بھیجتا۔ قرآن مجید میں آیت بھی ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی کرتا ہے، اس کو سبق سکھاؤ۔ تمہاری سرکشی کی وجہ سے مجھے تمہارے پاس آنا پڑا ہے، کیونکہ تیرا جو نفس ہے، جو وہمی ہے، اپنی مرضی کی باتیں، گھڑی ہوئی باتیں لے کر چلتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اندھا ہو گیا تھا، اس کے لیے مجھے تیرے پاس بھیجا گیا۔ اب اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر فرعون پھر کچھ بات بولتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کا درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے درگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب نبی، بشنو از گوش دل مثنبی مانوی، در رہے
بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہ صدق برتا مصمم شوی